میں کوئی ریٹن اسپیچ نہیں کرنا چاہتا. کچھ ایشوز اورینٹیڈ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. کوئی بھی ڈیولپر جب کوئی پروجیکٹ انیشیٹ کرتا ہے اور لانچ کرتا ہے تو سب سے پہلا کویشچن جو ہمارے ایسوسیٹس اور ہمارے جو کلائنٹس نیٹ ورک کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہو از دا ڈیولپر، کون کرتا ہے. تو سب سے بڑا جو کویشچن ہم فیس کرتے ہیں کہ کون کرتا ہے. تو میری جو ابھی تک انٹریکشن ہوئی ہے دن بھائی سے، میں نے انہیں پرسن آف گریس اور ڈگنیٹی پایا ہے، لیکن میری انیشل اسیسمنٹ کے مطابق یہ بہت ہی ویل فنانس پروجیکٹ ہوگا مارکیٹ کا. پہلی بات. دوسرا جو سب سے بڑا مارکیٹ کا کویشچن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس ڈیولپر نے کوئی کام شروع کیا ہے کیا وہ ٹائم باؤنڈ کمپلیشن کرے گا. جیسے میں ورلڈ آف بزنس میں مینٹرنگ اور کوچنگ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک اسٹاف فلیشنگ ہیئر آج اس آفس میں کام کر رہا ہے کل اس آفس میں، تو وہ اپنا کنکریٹ کیریئر نہیں ڈیولپ کر سکتا. تو سسٹین طریقے سے آپ انٹرنیشنل جو ریسرچ ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ امپلائی بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ 7 ایئرس تک آپ کسی ایک پلیٹ فارم سے اٹیچ ہو تو پھر آپ یو کین چینج یور فارچون، آپ اپنی قسمت بدل سکتے ہیں. یہ پوائنٹ میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں ایسے ڈیولپرز ہیں کہ جنہوں نے ادھر بھی بنیادیں کھود دی، ادھر بھی کھود دی، ادھر بھی کھود دی اور ادھر بھی، اور کوئی کمپلیٹ نہیں کر سکے. تو ٹائم باؤنڈ کمپلیشن جو ہے یہ ہر ڈیولپر کے لیے چیلنج ہوگا اور ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک فائنینشیل پروفائل ہوتا ہے یا کمپنی کا پروفائل وہ اس کیس میں ہمیں بڑا ہیلپ کرے گا. ہم سب لوگ جو ندیم صاحب سے اور ان کی آرگنائزیشن سے اٹیچ ہوئے ہیں. تیسری جو سب سے بڑا کویشچن ہوتا ہے کہ لوگ یعنی جو ڈیولپرز ہیں وہ کیوں کمپلیٹ نہیں کر پاتے. تو اس میں جب لوگ باتیں تو ظاہر کرتے ہیں لیکن جو مین کاز اور مین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی جو منی ہے وہ، میں ان پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں جو فیلڈ پروجیکٹ ہوتے ہیں، جو کمپلیٹ ٹائم باؤنڈ کمپلیشن نہیں کر پاتے. اس پروجیکٹ کا ریونیو دے ڈائیورٹ ٹو ادر بزنسز یا دوسرے پروجیکٹس کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. تو اگر ایک پروجیکٹ کا ریونیو اسی پہ انویسٹ ہو اور آپ ایک اچیومنٹ کے بعد دوسرا، مارکیٹ میں ایسے بھی ڈیولپر ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے ایک مکمل کیا پھر دوسرا اور پھر ان کا ایک پروفائل بنا. تو یہ یعنی کلائنٹس جو ہیں، جو ہمارا ورک نیٹ ورک ہے، جو ہمارے ایسوسیٹس ہیں، یہ سارے آبزرو کرتے ہیں کہ جو ریونیو آ رہا ہے اس کی جو کنسٹرکشن ٹائم لائن ہے اسی لحاظ سے یہ چل رہا ہے. یہ تیسرا بڑا مارکیٹ کا ایشو ہے جس پہ ہر پراسپیکٹو ممبر کی اور جو پوٹینشیل پرچیزر ہے اس کی نظر ہوتی ہے. تو ہمیں سب لوگوں کو مل کے ان ٹارگٹس کو اور ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں صرف 3 منٹ اور دوں گا اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ کل ندیم صاحب سے میری میٹنگ تھی تو میں نے کہا ہم نے جو آپ پوسٹر پہ تو اس کے 17 فیچرز پڑھ لیں گے، لیکن ایک بات جو ندیم صاحب نے بتائی
وہ یہ تھی کہ پورے بحریہ میں یہ جتنے آج تک بنے ہیں پلازا، یہ اسے کہتے ہیں مونوٹونی اور پنجابی میں اسے کہتے ہیں میرچا، یہ سب کی جو گراؤنڈ سے روف آئی ہے یہ سارے 10-11 فٹ، اور انہوں نے ہمیں یہ نالج دیا کہ انٹرنیشنل اپنے برانڈس، بینکس اور فوڈ چینز وہ ان پلازوں میں نہیں آتے، اس کے لیے پری ریکویزٹ ہے کہ یہ گراؤنڈ ٹو روف ہائٹ 18.5 سے 22 فیٹ ہائی ہو۔ تو اس کا میں صرف کوئی 17-18 کی فیچر سے یہی ایک کی فیچرز میں بات کروں گا کہ جتنے کمرشل آؤٹ لیٹس ہیں ان کی یہ جو ہائٹ ہے یہ 18.5 یا 18 فٹ سے 22 فٹ کے درمیان میں نکل رہی ہے، اور یہ آلموسٹ آپ کو ڈبل سپیس دیتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں، اور ساتھ ہی طرح کے کوئی اوور 25 انٹرنیشنل برانڈس سے ان کے ایم او یوز پروسیس میں ہیں یا ہو چکے ہیں، یہ تو خیر وقت کے ساتھ۔ اب انویسٹر کے لیے جو 4 چیزیں میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ انویسٹر کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو کمرشل یونٹ ہے کہ اس کا آکوپینسی ریٹ کیا ہوگا، کہ وہ جو میں شاپ یا پلازا لے رہا ہوں وہ کتنا اس کا آکوپینسی ریٹ ہوگا۔ تو اس لیول کی جو پروجیکٹ ہے اس میں وہ خود گارنٹی کر رہے ہیں کہ ہم سارے انٹرنیشنل برانڈ، بینکس اور فوڈ چین لے آئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوٹینشلی 100% آکوپینسی ریٹ ملے گا جو ممبرز اور کمرشل یونٹس ہوں گے۔ نیچرلی پھر دوسرا یہ تھا کہ کیش فلو جنریٹ ہوگا، اور ایک عمر صاحب نے تھوڑا سا کمپیریزن کیا ہاؤسز، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے میں جو اس اپرچونٹی کو اویل کر سے، اگر ایک انویسٹر ایک گھر خریدتا ہے تو سے کہ اس نے 5 کروڑ کا گھر خریدا اور اسے وہ رینٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایک اگر وہ کسی وجہ سے خالی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا اس کا آکوپینسی ریٹ 100% ہوگا یا 0 ہوگا، یعنی یا مکان بالکل ایمپٹی ہوگا یا وہ چڑھا ہوگا۔ لیکن آپ اسی 5 کروڑ کے، میں ہائپوتھیٹیکل فگر بول رہا ہوں کہ آپ 5 فلیٹ خرید لیتے ہیں تو کوئی 2 خالی ہوں گے، 3 چڑھے ہوئے ہوں گے، تو آپ کا جو آکوپینسی ریٹ ہے وہ ہر وقت 0 نہیں ہوگا۔ تو انویسٹرز کے لیے بھی اس میں اٹریکشن ہے کہ آپ اس کی یعنی تھوڑا سا ان سینس آف انویسٹمنٹ آپ جو اپارٹمنٹس کی کیمسٹری ہے اس کو سمجھیں۔ تو یہ بہت اہم انویسٹر کے لیے ایک یعنی پوٹینشیل پوائنٹ ہے اس میں۔ پھر لاسٹ پوائنٹ، اور میں پھر اجازت چاہوں گا کہ جو چیز آکوپائی رہے، جو کیش فلو دے اس کا ریٹ اپریشیٹ ہوگا، اور جو آپ کو مشین انکم دے رہی ہے وہ اس کا ود ٹائم پرائس بڑھے گی، اور ان کمپیریزن ٹو دوز پروجیکٹ جو خالی رہتے ہیں اور جو ڈیڈ ہوتے ہیں، جو آپ کو کیش فلو نہیں دے رہے، ان کی قیمتیں نیچے جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے کویت مارٹ، اٹ از ورتھ انویسٹنگ، یونیک فیچرز کے ساتھ، اور جتنے لوگ اس میں کی پارٹنر آئے ہیں وہ ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور میں نے بھی اپنی ٹیم کو کہا ہے اور ندیم صاحب کو کہا تھا کہ فرام اسکریچ ٹو اینڈ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ سر۔